اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج یا پھر کل محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا، اور چاند نظر آتے ہی اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد 3 پڑھی جانے والی بہت ہی مجرب اور طاقتور دعائیں شیئر کروں گا، جنہیں آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ نے ان دعاؤں کو پڑھ لینا ہے۔ لیکن جب آپ محرم الحرام کا چاند دیکھیں تو سب سے پہلے یہ دعا مانگیں کہ یا میرے پروردگار، یہ سال ہمارے لیے رحمتوں والا، عظمتوں والا اور برکتوں والا بنا دے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، جن میں سے چند احادیث مبارکہ آپ کو بتاتا چلو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اگر بندہ یہ دعا 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس بندے کی گھر واپس آنے تک حفاظت اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اور اگر گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کی، اس کے مال و دولت کی حفاظت اس کے گھر واپس آنے تک اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت اسے ہر طرح کے غم، پریشانی، مصیبت سے اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ دعا کے متعلق ایک اور حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو بروز قیامت اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھے، یعنی انہی کلمات کو اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، دعا میں اتنی زیادہ طاقت ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دن کا آغاز اچھے کاموں سے ہو، اسے دن میں ہر مقصد میں کامیابی ملتی رہے، اللہ رب العزت اسے پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ تو جب آپ اچھے کام سے نئے سال کا آغاز کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں، ہر طرح کی مصیبتوں سے اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب آپ کو محرم کا چاند نظر آ جائے، چاند آج آپ کو نظر آ جائے تو آج یہ عمل کر لیں۔ اگر چاند آج نظر نہیں آتا، کل نظر آتا ہے تو کل آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے، چاند نظر آنے کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر کسی وجہ سے آپ رات کو یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر یکم محرم کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ اذان مغرب سے پہلے پہلے جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے اپنے الفاظ میں مانگنی ہے کہ یا میرے
میرے پروردگار اس سال کو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے رحمتوں والا، عظمتوں والا اور برکتوں والا بنا دے۔ اور اس کے بعد 3 دعائیں ہیں، ان 3 دعاؤں کو آپ نے یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک دعا آپ نے ابھی پڑھی اور دوسری دعا آپ 2 گھنٹے کے بعد پڑھیں۔ یکسوئی ہو کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پورا دن آپ کے پاس ہے، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب دعا کو ذرا توجہ سے اور دھیان سے سن لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم۔ دوبارہ دعا کو سن لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں اپنی ہر دوسری ویڈیو میں استغفار کی دعا پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ اس دعا میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ یہ دیمک کی طرح گناہوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی پریشانی اس کے گناہ ہیں۔ جب بندہ سوچتا ہے کہ میں کس منہ سے اللہ رب العزت کے سامنے جاؤں گا، اتنے گناہوں کا بوجھ ہے مجھ پر، تو بندہ اپنے اندر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب آپ استغفار کی یہ دعا پڑھیں گے تو یقین جانے کہ آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، لیکن دعا صدقہ دل سے پڑھی جائے۔ تو پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے کم از کم ایک تسبیح استغفار کی اس دعا کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جب آپ سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا، آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ تو آپ نے اس دعا کی بھی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تیسری دعا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کسی بلائی کے حاصل کرنے کی قوت ہے۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ان کلمات کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری پریشانی اور غم ہے۔ تو آپ نے اس دعا کی بھی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں، تینوں دعاؤں کی ایک ایک تسبیح کر لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت سارا سال آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر والوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ ہر طرح کی پریشانی آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ جادو، جنات، تعویذات، زمینی آسمانی آفات سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کو محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، رات میں کر لیں۔ اگر رات کو نہیں کر سکتے تو یکم محرم کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک
محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد یہ تینوں مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔